بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک شعبان المعظم نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری اور شجاعت سے کون ناواقف ہوگا؟ اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر صلح حدیبیہ کے بعد ایمان قبول کر لیا۔ ایمان لانے سے پہلے کفار کی طرف سے جس جوش و خروش سے میدان جنگ میں شریک ہوتے تھے، اسلام لانے کے بعد اس سے بہت زیادہ جوش اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور ساری زندگی اسلام کی حمایت اور کفر کی مخالفت میں گزار دی۔ ایمان لانے کے کچھ ہی عرصے بعد سن 8 ہجری میں غزوہ موتہ کا واقعہ پیش آیا، جس میں مسلمانوں کے امیر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ باری باری شہید ہو گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید امیر بنائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لشکر کی ایک حصے کا امیر بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو متردین سے قتال اور مسیلمہ قذاب سے جہاد کرنے کے لیے بھیجا، جس میں ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اسی طرح روم اور فارس کی فتح میں بھی آپ کا بڑا دخل رہا ہے۔ ان کے صفات کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا، خالد بن ولید اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں جس کو اللہ نے کفار و مشرکین کے لیے نیام سے نکال رکھا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ جانوروں کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے جانور پیدا کیے تقریباً سب انسانوں ہی کے فائدے کے لیے ہیں۔ کوئی سواری کے کام آتا ہے تو کوئی بوجھ ڈھونے کے کام آتا ہے۔ کسی کا گوشت کھاتے ہیں تو کسی کا دودھ پیتے ہیں۔ مزید یہ کہ دودھ سے ملائی، مکھن اور گھی نکالتے ہیں اور طرح طرح کی مٹھائیاں بناتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے اون سے کمبل، قالین تو چمڑے سے موزے، جوتے اور بیش قیمتی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یقیناً اللہ نے ہر ایک چیز کو انسان کے فائدے ہی کے لیے بنایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بے انتہا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ فائدہ آیت سے معلوم ہوا کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، لہٰذا ہم پر اس کی عبادت کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے چلے جاتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رمضان میں عمرہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب ایک حج کے برابر ہوتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ چند گناہ اور اس کے نقصانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 گناہ ایسے ہیں جن کے کرتے وقت آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے: زانی کا زنا کرتے وقت، شرابی کا شراب پیتے وقت، چور کا چوری کرتے وقت، قاتل کا ناحق قتل کرتے وقت۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کو اہم سمجھنے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ بندوں کو اللہ کی ناراضگی سے اس وقت تک محفوظ رکھتا ہے جب تک کہ وہ دنیا کے مقابلے میں دین کو زیادہ اہم سمجھے، اور جب وہ دنیا کو اہم سمجھنے لگیں گے تو لا الہ الا اللہ بھی ان پر لوٹا دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ ہر ایک کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ہر انسان کا اچھا یا برا عمل اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے اور قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال نکال کر پیش کر دیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ کہا جائے گا کہ تو اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب کر لینے کو کافی ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ شہد اور قرآن سے شفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے شفا کی 2 چیزیں یعنی شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو، یعنی تم میری نعمتوں پر مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو
اور نافرمانی مت کیا کرو۔